الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. خاندان اہل بیت پہ سب مل کے درود بھیجیے گا. اللہم صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا بند عالم ہمارے اور آپ سب کے محترم اور بہت ہی عزیز کلب خان صاحب کو مظلومہ کائنات جناب سیدہ حضرت فاطمہ کے صدقے میں ہمارے رحمت و جگہ عطا فرمائے، اپنے گناہوں کو معاف فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اور اگر کسی پر ان کی طرف سے کوئی بھی کمی بیشی زیادتی ہوئی ہو تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو معاف فرمائیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے اور لوگ ہمیں بھی معاف فرمائے. یہ جو الخانی کی رسم ہے اس میں بنیادی طور پر 2-3 کام ہوتے ہیں. ایک تو مرحوم کو یاد کیا جاتا ہے، انہیں ان کی مغفرت کی دعا ہوتی ہے، ان کے لیے پڑھا جاتا ہے، ان کو بخشا جاتا ہے. ان کی روح خاص کر اگر وہ مومن ہو، روایات میں ہے اگر وہ مومن ہو تو اس کی روح کو آزاد کیا جاتا ہے اور وہ محفلوں میں خود آ سکتا ہے. ہمیں امید ہے ہمارے بھائی محترم کی روح موجود ہوگی اور وہ اپنا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. خداوند عالم کے درجات بلند فرمائے. دوسرا، اس میں بنیادی طور پر موت کو ہم یاد کرتے ہیں، اپنی موت کو یاد کرتے ہیں ہم سب، کہ جیسے ان پہ یہ دن آیا ہے، طے شدہ بات ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ہم پہ بھی آنا ہے. کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے. اور بڑی معروف بات ہے کہ خدا کے منکر موجود ہیں، نبی کے منکر موجود ہیں، دین کے منکر موجود ہیں، لیکن موت کا کوئی منکر موجود نہیں ہے. ہو کے بھی دیکھ لے موت اسے بھی آ جائے گی. لہذا موت یقینی چیز ہے. میں نے جو آپ سے مجھے کہا ہے کہ آپ نے تفصیلی بات کرنی ہے اور وقت بھی بہت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں ہو جائیں اور بالکل آپ کو اپنا وجود سمجھ کے. ویسے بھی میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا کہ ماڑی میرے لیے دوسرا وطن ہے، دوسرا گھر ہے. ایسا ہی ہے، آج بھی ماڑی والوں کی محبتیں اسی طرح ہی ہے. خدا کا لاکھ اس سے بڑھ کے وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ محبتیں کم نہیں ہوئی. خدا کا لاکھ شکر. میں آپ کو اپنا وجود سمجھ کے، اپنا عزیز سمجھ کے، بھائی سمجھ کے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو میرے لیے بھی مفید ہوگی، مرحوم کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ. اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، پہلی بات جو کرنا چاہوں گا وہ یہ، کچھ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے. اور قابل فخر بات ہے، خوشی کی بات ہے. اگر کسی کو رسول اللہ بشارت دے دے، اگر آئمہ تحریر بشارت دے دے کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. لیکن میں ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ جن کی جنت مشتاق ہے. بے شک ماشاءاللہ. آپ سمجھ گئے. میں پہلے بھی کہتا رہتا تھا مومن بہت صحیح ہوتا ہے، مومن بہت فتین ہوتا ہے، انٹلیکچوئل ہوتے ہیں مومن، اشارے سمجھتے ہیں. آپ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنت مشتاق ہے، جنت فخر کرتی ہے کہ یہ ہم میں آئے. ان میں سے ایک جو روایت ہے سنا دیتا ہوں برکت کے لیے. آج کا دن ہے جب کہا کہ
4 افراد ایسے ہیں جنت جن کی مشتاق ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا ان میں سے پہلے علی ہے، پہلے علی ہے، پہلے علی ہے، ماشاءاللہ، کہ جنت ان کی مشتاق ہے، پھر سلمان ہے، پھر ابو ذر ہے، پھر مقداد ہے۔ یہ روایت دونوں ہاں موجود ہے، اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے اور شیعوں کے یہاں بھی موجود ہے۔ میں حضرت ابو ذر ہی سے متعلق 2 روایات آپ کو اس سلسلے میں سنانا چاہوں گا۔ حضرت ابو ذر جن کی جنت مشتاق ہے، جی چاہتا ہے ایک اور روایت ہے، معروف روایت ہے، یہ اس لیے کہ عام طور پہ کم پڑھی جاتی ہے، ان کے فضائل کم پڑھے جاتے ہیں، اس لیے یہ روایت بہت مشہور ہے۔ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین نے اس کا بوجھ ہی نہیں اٹھایا اور آسمان نے اس کا سایہ ہی نہیں کیا غیر معصومین میں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ان کی بات بتانے لگا۔ حضرت ابو ذر نے ایک دن رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں لیکن آپ کا خاندان موت سے بالکل نہیں ڈرتا، موت سے کھیلتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اب انہوں نے جو وجہ بتائی وہ شیئر کر لیا آپ کے ساتھ۔ رسول فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ میں ایک اجڑے ہوئے گھر سے آباد گھر میں جا رہا ہوں، تو وہ گھبرائے گا یا وہ خوش ہوگا؟ کہا خوش ہوگا۔ کہا ہمارے لیے دنیا اجڑا ہوا گھر ہے اور آخرت ہمارے لیے آباد گھر ہے، لہذا ہم اور ہمارا خاندان کبھی موت سے نہیں گھبراتا، موت سے کھیلتا۔ بلکہ کربلا والوں کے بارے میں دشمنوں نے بھی کہا ہے موت جس گھر گئی اس نے وحشت طاری کر دی، لیکن 10ویں کے دن کربلا میں اہل بیت نے وہ کمال دکھایا، ان کے بچوں نے، حضرت علی اصغر نے وہ کمال دکھایا، بہت شرمندہ ہو گئی۔ کوئی گھبرا نہیں رہا، کوئی نہیں ڈر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ سب اسی طرح ہو جائے گا، سب کے ساتھ ان کے ماننے والے بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ وجہ بنیادی کیا ہے؟ ایک تو وہ جو رسول اللہ نے بتائی، اسی طرح سے دوسری بھی جو انہوں نے خود بتائی۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ موت جو ہے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا ہے اور رسول اللہ نے فرمایا ہے موت امر ہے اور یہ خاندان اللہ کے حکم سے یہ موت کے بھی مالک ہے۔ بہت بڑی سخت لگتی ہے ہم لوگوں کو، نہیں ایسے ہی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اپنی طاقت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ اولی الامر ہے، اور امر جو ہے وہ اولی الامر کے سامنے شرمندہ ہی ہوتا ہے، تو گھبراتا ہی ہے۔ اس کی کیا مجال ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے؟ اہل بیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہر کوئی کسی کی ضرورت ہے، موت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ ہر بات ایک دوسرے سے قیمتی ہے۔ حضرت ابو ذر کو رسول اللہ نے نصیحتیں کی، کتاب کی الگ چھپی ہوئی ہے، وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ کی، یہ ایک بات میں ضرور کروں گا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور بہت خوبصورت ہے، مجھے بالکل فطری لگتا ہے، آپ کو بھی لگے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی شخص سے بھی اپنی سطح کی بات نہیں کی، میں ہمیشہ کلام کرتا ہوں لوگوں کے ذہن کے مطابق، اگر کیا ہے تو اہل بیت اطہار سے، کیوں؟ ان کی سطح اگر آ جائے، ان کی اتباع اہل بیت اطہار ان کے تابع ہیں، لیکن اگر سطح آ جائے کہ ہر بات جن سے کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اہل بیت اطہار سے کی جا سکتی ہے، اور اہل بیت اطہار کے بعد اصحاب اخیار سے کی جا سکتی ہے، جن میں حضرت ابو ذر کا بڑا مقام ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر تم کیا چاہتے ہو، تمہاری موت کس حالت میں آئے؟ اب سوال یہ ہم سب سے مربوط ہے،
ہم یہ چاہیں گے نا، ہر کوئی اپنے اپنے شعور کے مطابق کہے گا کہ یا اللہ میری موت اس حالت میں ہے، اور ہر ایک کو آنی ہے، بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی، ہر ایک کو آنی ہے۔ کہا کہ ابو ذر تم کیا چاہتے ہو، تمہاری موت کس حال میں آئے؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں یہی جواب دوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ اطاعت الہی میں میری موت اس حالت میں آئے کہ میں اطاعت الہی میں ہوں۔ تو حضرت جو رسول اللہ نے آگے اس کی وضاحت کی ہے وہ سب ہمارے لیے ہے۔ حضرت ابو ذر تو اس سے بڑے ہیں، ان کے متعلق یہ بات ہو، اس سے کہیں بڑے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم یہ چاہتے ہو کہ موت تمہیں اس حالت میں آئے، موت کا انتظار نہ کرو، ساری زندگی اسی حالت میں آئے۔ اب یہ ہمیں بھی نصیحت ہے، کیا ہم چاہتے ہیں نا یہ کچھ آئے گا کہ چوری کرتے ہوئے موت آئے، کچھ آئے گا ڈاکہ ڈالتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے، بے نمازی ہو کر، جھوٹا ہو کر، فراڈ لگا کے، کوئی نہیں چاہے گا۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، پھر موت کا انتظار نہ کرو، جس حالت میں چاہتے ہو کہ موت آئے ابھی سے وہ کرنا شروع کرو۔ بڑی خوبصورت نصیحت ہے۔ تیسرا جو ہمارا خطاب کا حصہ ہے وہ میں بچوں سے معذرت چاہتے ہوئے، لیکن پھر بھی میری پوری کوشش پہلے بھی رہتی تھی اب بھی رہے گی کہ علمی بات ہے لیکن میں بہت سادہ لفظوں میں کروں گا اور ہم سب کے لیے مفید ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے دماغ کے بہت سارے حصے، تین کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے شعور کے، ہمارے دماغ کے تین حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے کو آج کل کے علوم میں کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، ایک بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی، اور آج کل کے علوم میں کیا کہتے ہیں، اور پھر روایات میں سے کیا کہتے ہیں، دونوں بتاؤں گا اور پھر نتیجہ لیں گے، اس کے بعد دعا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ختم شروع ہو جائے گا کسی اور نے خطاب۔ ایک حصہ ہمارے دماغ کا، ہمارے برین کا، یوں آپ سمجھیں، ہمارے برین کا ایک حصہ اسے کہتے ہیں چم برین۔ برین یعنی دماغ، جو ذرا اس طرح سے پڑھے اسکولوں میں نہیں گئے لیکن دماغ ان کا بہت کام کرتا ہے۔ چم برین یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بہت ہلکا دماغ، بچوں والا دماغ۔ اس کو روایات میں کہا گیا، بچوں والا دماغ بھی کہا گیا ہے، اور روایات میں اس کے لیے تین لفظ استعمال ہوئے، چار لفظ۔ ایک کہا گیا عقل ضعیف، کمزور عقل، عقل خفیف، ہلکی عقل۔ ایک کہا گیا عقل صفیح یعنی ناپختہ عقل۔ اس کو آج کل کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ چم برین۔ ایک دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرے کو کہتے ہیں سمپل برین، اس کو آپ سمجھیں عام دماغ، اور تیسرا کو کہتے ہیں سپر برین۔ اور سپر برین کو کیا کہیں گے؟ اس کو جو دوسرا ہے اس کو کہیں گے عام انسانی دماغ۔ پہلا کیا ہے؟ حیوانی دماغ، بچوں کا دماغ، ہلکا دماغ، خفیف دماغ، یا کیا کہیں گے؟ ناپختہ دماغ۔ دوسرے سے کو کیا کہیں گے؟ عام انسانی دماغ۔ اور تیسرے حصے کو کہیں گے سپر برین۔ سپر برین کو معصومین نے کیا بتایا ہے؟ معصومین نے کہا ہے عقل کامل، عقل برتر اور لب راجح۔ اب یہ تو لفظ تھے، اب میں نے جو بات بتا لی وہ ذرا سمجھیے گا، یہ لفظ بتانے مفید رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جو یہ پہلا حصہ ہے، یہ کس کے لیے کہ ہم لوگ، کیونکہ ہمارے اندر کچھ چیزیں مادی بھی ہیں، حیوانی بھی ہیں، اسی لیے اس کو عقل حیوانی بھی کہتے ہیں، عقل خفیف، عقل وہ بھی کہتے ہیں، حیوانی عقل بھی۔ کیوں؟ ہمارے اندر کھانا پینا، چلنا پھرنا، نسل بڑھانا، یہ سارے کام کون سے ہیں جو حیوانوں میں بھی ہیں۔ ایک ہمارا انسانوں کا ایک حصہ ایسا ہے جو حیوانوں میں بھی ہے۔ بات مشکل تو نہیں ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سادہ بات ہے نا۔ ایک ہمارا حصہ کیا ہے؟ وہ ہے جو حیوانوں میں بھی ہے، سادہ بات ہے۔
اب یوں سمجھیے، کچھ لوگ ساری زندگی، پوری زندگی ہی جب برین کو استعمال کرتے ہیں، حیوانی دماغ کو استعمال کرتے ہیں، ساری زندگی وہ عقل ضعیف کو استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا میموری کی دنیا ساری زندگی یہی دماغ ان کا چلتا ہے، حیوانی دماغ. اس کی ضرورت ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اس سے بڑھ کر ہو وہ پھر انسانی دماغ بھی استعمال کرتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ حیوانی دماغ، بچوں کا دماغ. دوسرا کیا ہے؟ عام انسانی دماغ. یہ کیا ہے؟ یہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی پوری انسانیت میں ڈھلی ہوتی ہے. وہ فرقوں کو نہیں دیکھتے، وہ سنی شیعہ کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں سچا کون ہے، وہ دیکھتے ہیں متقی کون ہے، وہ دیکھتے ہیں پرہیزگار کون ہے، وہ دیکھتے ہیں اچھا کون ہے. یہ عام انسانی دماغ. اور تیسرا جو ہے جسے معصوم نے فرمایا، میں چوتھے امام کی ایک حدیث پڑھوں گا جس میں امام نے آخری جو دماغ کا حصہ اس کی بات کیا، اسی کی وضاحت کر دی ہے بنیادی طور پر، اور آخر میں 3 آیات پڑھ دی ہیں. یہ جو روایت ہے یہ اس طرح سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام فرماتے ہیں اللہم ارزقنی عقلا کاملا لبا راجعا. پروردگارہ مجھے عقل کامل دے، ایسی عقل کامل دے جو استعمال بھی ہوتی. اب جو عقل کامل والے ہیں وہ کون ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس کائنات میں اگر کوئی اور ہے یہ نہیں تو وہ محمد والے محمد کی حیثیت قطعاً عقل کامل والے. اب عقل کامل سے ہوتا کیا ہے؟ اور جو عقل کامل کو استعمال نہیں کرتا وہ عقل حیوانی کو استعمال کرتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ 3 آیات سے آپ کو بتانا ہے اور بات اپنی تمام کرنی ہے. قرآن مجید کہتا ہے، توجہ رکھیے گا، قرآن کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی. کائنات غلط ہو سکتی ہے، قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ بھی کو یہ بتا دیں قرآن نے کہا ہے کہ بدترین مخلوق کون سی ہے. قرآن نے یہ بیان کیا کہ کائنات کی بدترین مخلوق کون سی ہے، بتایا ہے. اب میں وہ آیت پڑھنے سنانا چاہوں گا جس میں قرآن نے یہ بات بتائی اور قرآن کی بات غلط نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا کا میں نے سب کو آتا ہے. کیا مطلب؟ بے شک. یعنی کیا مطلب؟ اس میں 2 رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے. انا بے شک شر الدواب، بدترین مخلوق، سب سے گندا جاندار، سب سے گندی مخلوق عند اللہ، اللہ کے نزدیک. ایک دفعہ ہے نا، میرے نزدیک برا کون ہے، آپ کے نزدیک برا کون ہے، فلاں کے نزدیک برا کون ہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بے شک. دوبارہ سنیے، اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ، یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے برا، سب سے گندا، کائنات کی سب سے منفور مخلوق الصم البکم الذین لا یعقلون. جب بولنا ہوتا ہے بولتا نہیں ہے، جب سننا ہوتا ہے سنتا نہیں ہے. یہ سپر برین استعمال نہیں کرتا. بے شک بے شک. جو سپر برین استعمال نہیں کرتے وہ سب سے گندی مخلوق ہے. ہمیشہ حیوانی عقل استعمال کرتے ہیں، یہ سپر برین استعمال نہیں کرتے. جو سپر برین استعمال نہیں کرتے وہ سب سے بری ہے. اب دوسرا سنیے، اسی کی تعین میں ایک اور آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. یہاں ذرا غور کریے گا، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، خداوند عالم نے طے کر دیا ہے نجاست ان کے حصوں میں ہے الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو سپر برین استعمال نہیں کرتے، صرف عقل حیوانی. بے شک. جو سپر برین استعمال نہیں کرتے وہ کیا ہے؟ نجس. ان کی آنکھ نجس، ان کی زبان نجس، ان کا دماغ نجس، ان کا شعور نجس. کیوں؟
सुपर ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ मादी दिमाग इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ हैवानी दिमाग इस्तेमाल करते हैं। आप जरा मजीद तवज्जो की जरूरत है। कुरान मजीद की मैं एक और आयत पढ़ूंगा, आप लोगों में से किसी ने मुझे बता सकती है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम खुद सुपर ब्रेन इस्तेमाल करने लग जाएंगे, 1 मिनट में आप लोग जवाब देंगे। जो जवाब देगा मैं चाहूँगा वो यहाँ आए, मुझसे थोड़ा सा इनाम ले, इंशाअल्लाह ताला इमाम हुज्जत उसको बड़ा इनाम देंगे, रसूलुल्लाह उससे बड़ा और अल्लाह उससे बड़ा इनाम देगा। मैं आज पढ़ने लगा हूँ, आपने सब ने मेरे साथ मिलकर पढ़ी, आयत ही ऐसी आप सबको आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा तवज्जो रहे आपकी, मैंने जो पहले कहा फिर कह रहे हैं। अल्लाह कहता है, कुरान में कहता है, वयजअलुर रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, हमने नजासत उनके हिस्से में रख दिया है कि जो सुपर ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते। एक तरफ कुरान कहता है हमने तहारत इस घर में रख दी है और नजासत से इस तरह दूर रखा है जैसे दूर रखने का हक है। क्यों? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आयत कौन सी है बना? इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह कहता है ऐ अहले बैत, अल्लाह का बस ये इरादा है कि तुम्हें नजासत से दूर रखे। क्यों? तुमने हमेशा अक्ल कामिल इस्तेमाल की है, जब भी दीन पे मुश्किल बनी तुम्हें ने दी है, कुर्बानियां तुम्हें ने दी है। माल की जरूरत पड़ी, हजरत खदीजा का माल काम आया। अगर रसूलुल्लाह की हिफाजत की जरूरत पड़ी, हजरत अबू तालिब का घर काम आया। और अगर दीन को सबसे बड़ी मुश्किल पड़ी तो तुम्हारे खानदान ने करबला में बता दिया कि ये आयत तकदीर के वारिस यही है। माशाअल्लाह हाथ बड़ी कड़ा कर रहे हैं। ये जो कुरान कहता है कि अहले बैत को हमने नजासत से दूर रखा है और इनको ऐसे पाक रखा है जैसे पाक रखने का हक है। वजह क्या है? कौन बताएगा? सौदा है? क्या वजह है? कायनात में सबसे ज्यादा सुपर ब्रेन का इस्तेमाल अहले बैत में है। इसी का नतीजा है। आपको याद होगा, मैं जब पहले भी किताब करता रहता था, कहता लोग 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जे न कुछ बढ़ाया है, जे न कुछ बढ़ाया, और एक को क्या कहते हैं जे न कुछ बजाया है। हजरत खदीजा ने इस दुनिया के नजरों में, नाउजुबिल्लाह, असल नहीं, इस दुनिया की नजरों में कुछ बजाया है। क्यों? सारी की सारी दौलत कहाँ? बड़े खूबसूरत इंतखाब था, रसूलुल्लाह के कदमों में लुटा दी, लेकिन बड़ी जगह पर। हम भी जान देते हैं, करबला वालों ने भी दी है, करबला वालों ने जान लुटाई है, लेकिन कहाँ? अल्लाह के लिए लुटाई। जितना बड़ा ज़हीन होता है उसका इंतखाब भी बड़ा होता है। अहले बैत कायनात के सबसे बड़े हैं, इसलिए उनका इंतखाब भी अल्लाह है। काश हमारा इंतखाब भी अल्लाह और अल्लाह के लिए होता है। परवरदिगारा हमें तौफीक दे दे, हम अपनी अक्ल कामिल को इस्तेमाल करें, लुब्बे राजे को इस्तेमाल करें, इस जिंदगी को आरज़ी